ملک ریاض حسین نے آخری اپیل کی ہے گورنمنٹ سے، مقتدرہ سے، کہ جو بحریہ ٹاؤن ہے، لاہور، اسلام آباد اور کراچی ایک میگا پروجیکٹ ہے، اس حوالے سے انہوں نے اب ڈائریکٹلی مدد کی اپیل کی ہے۔ ان کی ایگزیکٹلی جو ٹویٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بحریہ ٹاؤن کراچی سے میری اور آپ کی ملاقات ہو رہی ہے۔ میں علی رضا ہوں۔ ناظرین، ملک ریاض حسین نے ایک ٹویٹ کی ہے اور اس ٹویٹ میں ملک صاحب نے بتایا ہے، ایک آخری اپیل کی ہے گورنمنٹ سے، مقتدرہ سے، کہ جو بحریہ ٹاؤن ہے، جو لاہور، اسلام آباد اور کراچی ایک میگا پروجیکٹ ہے، اس حوالے سے انہوں نے اب ڈائریکٹلی مدد کی اپیل کی ہے۔ ان کی ایگزیکٹلی جو ٹویٹ ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ کے بتاتا ہوں۔ میرے جان سے عزیز پاکستانی بھائیوں بہنوں، میں آج انتہائی افسوس اور قرب کے ساتھ یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران حکومتی اداروں کی جانب سے پے در پے بے مثال دباؤ، درجنوں سٹاف ارکان کی گرفتاریوں، کمپنی کے تمام بینک اکاؤنٹس کی منجمد، عملے کی گاڑیوں کی ضبطی اور دیگر سخت اقدامات کے باعث بحریہ ٹاؤن کا ملک بھر میں آپریشن شدید طور پہ مفلوج ہو چکا ہے۔ ہماری رقوم کی روانی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، روزمرہ سروسز فراہم کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ ہم اپنے ہزاروں سٹاف کی تنخواہیں ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں اور حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم پاکستان بھر میں بحریہ ٹاؤن کی تمام سرگرمیاں مکمل طور پر بند کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ ہم اس آخری قدم سے ایک قدم پیچھے ضرور ہیں، لیکن زمینی حالات لمحہ بہ لمحہ بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال اس ادارے کی بنیادی ڈھانچے کو مفلوج کر چکی ہے، جو 50,000 محنتی افراد پر مشتمل ہے۔ کئی سینئر ملازمین تاحال لاپتہ ہیں۔ 2 دہائیوں میں بحریہ ٹاؤن نے جو کچھ پاکستان کے لیے کیا، کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں عالمی معیار کی بستیاں، لاکھوں روزگار اور قومی خزانے میں اربوں روپے کی شراکت، یہ سب تاریخ کا حصہ ہے اور قوم کی اجتماعی ترقی کا ثبوت ہے۔ آج بھی میرا دل یقین سے بھرا ہوا ہے کہ پاکستان کے ادارے انصاف، عقل اور تدبر سے کام لیں گے اور وہ ہمیں اس مشکل موڑ سے باہر نکالنے میں مثبت کردار ادا کریں گے۔ آخر میں دل کی گہرائیوں سے آخری اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سنجیدہ مکالمے اور باوقار حل کی طرف واپسی کا موقع دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے کسی بھی آربیٹریشن میں شریک اور اس کے فیصلے پر 100% عمل درآمد کی یقین دلاتے ہیں۔ یہ کیفیت ہمارے وطن عزیز کی معیشت کے لیے بھی اور کسی شدید بحران سے کم نہیں ہے۔ کراچی سے لاہور اور اسلام آباد تک بحریہ ٹاؤن میں لاکھوں پاکستانیوں کی کھربوں روپے کی سرمایہ کاری منجمد ہو چکی ہے۔ سینکڑوں ارب روپوں کی کمرشل منصوبے تکمیل سے پہلے ڈیر ہو چکے ہیں۔ ہزاروں خاندان بے یقینی اور ذہنی اذیت کا شکار ہیں۔ ہمیں اپنے لاکھوں رہائشیوں اور سٹیک ہولڈر سے دلی معذرت ہے، جنہیں ہماری مجبوریوں کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں اپنے مصیبت کے مارے خاندانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان بے رحم حالات میں بھی آپ نے صبر کا دامن اور حوصلہ نہیں چھوڑا۔ ناظرین، یہ ہے جی ملک ریاض حسین کی ٹویٹ۔ جو ایگزیکٹ صورتحال ہے، جو ٹویٹ کا پس منظر ہے، وہ ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف چلتا ہے۔ جو ملک ریاض سے متعلق ادارے جو سوچ رہے ہیں، جو وہ چاہ رہے ہیں، ملک صاحب ابھی بھی اور پچھلی ٹویٹ میں بھی انہوں نے ملک میں واپس آنے کا کہا ہے، لیکن اصل بات ہے کہ معاملہ اٹکا کہاں ہے، کیوں جو ہے وہ ڈیل نہیں ہو پا رہی، ادارے اور جو مقتدرہ ہے وہ کیا چاہتی ہے، اس پر آنے والے دنوں میں بات کریں گے۔ ناظرین، یہ ہے وہ ٹویٹ جو ملک ریاض حسین نے آج کی ہے۔ میں آپ کو اس کا پس منظر بتا دیتا ہوں۔ پچھلے ایک ویک سے بحریہ ٹاؤن کے جو ہائر اتھارٹیز ہیں، ان کو جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گرفتار کیا ہے، جن میں کرنل صاحب کی ایک ویڈیو چل رہی ہے، بریگیڈیئر ظفر کا نام ہے، پھر بحریہ ٹاؤن کے ہائر اتھارٹیز ہیں، ان کو جو ہے وہ یعنی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے منی لانڈرنگ کے الزام میں جو ہے وہ گرفتار کیا ہے، اور اس وقت وہ ملک ریاض حسین جو گورنمنٹ ہے ان کی حراست میں ہیں۔ اس کے ساتھ جو ملک فرحت ہیں، ملک ریاض حسین کے
بھائی وہ بھی جو ہے وہ ایئرپورٹ سے ان کو ڈیپورٹ کیا گیا تھا، وہ بھی اس وقت جو ہیں وہ نامعلوم افراد پر موجود ہیں، ایسا بتایا جاتا ہے مختلف جرنلسٹ کا۔ زاہد گشکوری صاحب کے مطابق 250 افراد ایسے ہیں جو ملک ریاض حسین کے فیملی ممبرز ہیں، جو ان کے قریبی لوگ ہیں، جن پر منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں، اور ان پر جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA ان کو وہ مطلوب ہیں اور وہ ان سے پوچھ گچھ کرے گا ان سارے معاملات میں۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے ملک ریاض حسین کو لے کر۔ جبکہ بحریہ ٹاؤن کراچی یا لاہور کی اگر میں بات کروں تو کسی طرح کی بھی کوئی بھی مشکل، یعنی وہ رہائشیوں پر، وہاں کے جو ڈیلر حضرات ہیں یا سرمایہ کار ہیں یا جو وہاں رہ رہے ہیں، ان پر کسی بھی طرح کی کوئی بات نہیں کی گئی۔ اور اب آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ یہ اس وقت کی جو ایگزیکٹ صورتحال ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یقیناً یہ جو ٹویٹ ہے یہ ملک صاحب کی طرف سے اسی یعنی اس دن میں آیا جب کارروائیاں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ پچھلے دنوں ہمیں یہ بتایا گیا مختلف جرنلسٹ جو ہیں ان کی جانب سے، اعزاز سید، سمینہ پاشا، عمر دراز گوندل اور بھی دیگر صحافیوں کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ملک ریاض حسین 15 جولائی کو ملک میں واپس آئیں گے، ان کی ڈیل جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ لیکن اس سے 15 سے پہلے ہی ایسے اشارے مل گئے، ایسے جو سینئر جرنلسٹ ہیں منصور علی خان صاحب اور باقی لوگوں نے یہ بتا دیا کہ ملک صاحب واپس نہیں آ رہے، اور جس کی تردید پھر بعد میں طلعت حسین صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپنے پروگرام میں بتا دی کہ جی وہ واپس نہیں آ رہے۔ اور اس 15 سے 1 سے 2 روز پہلے بھی بحریہ ٹاؤن کی جو استعمال میں گاڑیاں ہیں جن کی ملکیت ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن ہے، ان کو نیب نے اپنی کسٹڈی میں کر لیا۔ تو یہ صورتحال ایگزیکٹ ہے، اور اس پہ ہم ایسا کوئی تجزیے والی بات نہیں ہے، کیونکہ پوری ٹویٹ ہی جو ہے وہ بتا رہی ہے وہاں کا پورا معاملہ۔ ملک ریاض حسین نے آخری اپیل کی ہے گورنمنٹ سے، مقتدرہ سے، کہ جو بحریہ ٹاؤن ہے، لاہور، اسلام آباد اور کراچی ایک میگا پروجیکٹ ہے، اس حوالے سے انہوں نے اب ڈائریکٹلی مدد کی اپیل کی ہے۔ ان کی ایگزیکٹلی جو ٹویٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے بتاتا ہوں۔